بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری سورہ بقرہ چل رہی ہے۔ سورہ بقرہ کا یہ چوتھا رکوع مکمل ہونے والا ہے، 37ویں آیت ہے، اور قصے کا جو پارٹ اور حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ درخت یوز کر لینے کی وجہ سے، وہ کون سا درخت تھا وہ پکا معلوم نہیں، ہم لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے گیہوں کا درخت تھا، انگور کا درخت تھا، لیکن کوئی کنفرم بات نہیں۔ بہرحال ایک درخت تھا۔ قرآن کریم یہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں، اس کی کتاب ہدایت کی کتاب ہے، لہذا وہ جتنی ہدایت کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو ذکر کرتا ہے، ہسٹوریکل باتیں اس کی ذکر کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بس کہہ رہے ہیں کہ جس چیز سے اللہ نے منع کیا تھا وہ کام حضرت آدم سے ہو گیا شیطان کے بہکانے سے، اور وہ بھول گئے۔ جو انبیاء کرام علیہ السلام ہوتے ہیں وہ بچپن سے لے کر 55 تک، یعنی جب تک دنیا سے تشریف نہ لے جائے، ہمیشہ کے لیے وہ معصوم ہوتے ہیں، یعنی ان سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ ہم جیسے گناہ کر بیٹھتے ہیں نا، ایسا عام انسان، ایسے کوئی نبی گناہ نہیں کر سکتا۔ البتہ نبی کا مقام پھر بھی کیسا ہوتا ہے؟ بہت اونچا ہوتا ہے، لہذا خلاف اولا بھی کوئی کام ہو جائے، خلاف مزاج بولتے ہیں نا، کبھی کوئی بھول نہیں ہو گئی، لیکن کوئی دوست آپس میں ہوتے ہیں مزاج کے خلاف بھی ہو جائے تو بہت برا لگ جاتا ہے، ایسے اس سے تو ایسے ان کو امید نہیں تھی، تو خلاف اولا بھی کوئی کام ہو جائے گا، اللہ کے منشے کے ذرتی برابر ادھر سے ادھر ہوگا، پھر بھی ان کو ڈانٹ بہت اوپر والی پڑے گی، نہیں سمجھے؟ اس لیے بہت سی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بہت ڈانٹ کے انداز میں کہا عصا آدم، حضرت آدم نے کیا کیا؟ نافرمانی کیا، حالانکہ نافرمانی نہیں تھی، پھر بھی اس درجے کی جو ہے ڈانٹ ڈپٹ پڑتی ہے۔ اس کو ہم لوگ بولتے ہیں مقربہ بیش بہت حیرانی، جو جتنا قریبی ہوتا ہے نا، جگری دوست ہوتا ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی بات آدمی کو بری لگ جاتی ہے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام اس وقت اس حکم کو یہ سمجھے تھے کہ ٹیمپرری مجھے دیا تھا، اب اللہ کا منشا اس کا نہیں تھا کہ یہ جو ہے ان لمیٹیڈ حکم باقی رہے، لہذا اپنی سوچ سے اجتہادی غلطی ان سے ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ کہاں لے جاؤ تشریف؟ جنت سے باہر۔ تو یہ حکم 2 مرتبہ اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ پہلی مرتبہ بادشاہ والا کیسا؟ بتا کہ یہاں سے نکلو، جاؤ، اور تم آپس میں کیا رہو گی؟ دشمن رہو گی۔ زمین میں ایک مدت تک تمہیں رہنے ملے گا، اور ایک مدت تک تم زمین میں انجوائے کرو گے، فائدے اٹھاؤ گے، پھر مر کر واپس میرے پاس آنا ہے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے سے پہلے ہی وہیں آسمانوں میں حضرت آدم علیہ السلام کو بہت زیادہ اس بات پر کیا ہوئی؟ تکلیف ہوئی کہ مجھ سے یہ کام ہو گیا، بہت غمگین ہوئے، بہت روتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان غمگین دل کی کیفیت کو دیکھ کر ان کے دل پر کچھ کلمات القاء کیے، الہام کرنا بولتے ہیں، ڈالے کہ یہ کلمات کہو، ہم معاف کر دیں گے۔ وہ کون سے کلمات تھے؟ کہتے ہیں وہ کلمات وہ تھے جو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے قصے میں ذکر کیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جان پر کیا کر لیا؟ ظلم کر لیا۔ معلوم ہوا کہ کوئی آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کا نقصان ہوگا؟ نہیں، کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھرو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو یہ بات کہلوائی تھی کہ آپ کہہ دیجیے، اور حضرت موسیٰ نے کہا بھی، وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، کہ تم اور جتنے لوگ زمین پر بستے ہیں یہ سب کے سب لوگ اگر اللہ کی نافرمانی کریں اور اللہ کا انکار کریں
تو کہہ رہے ہیں ان اللہ لغنی حمید، اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کا رتبہ گھٹنے والا ہے، نہ اس کو کسی کی کوئی ضرورت پڑنے والی ہے۔ اور اگر سب کے سب تہجد گزار بن جائے تو بھی اللہ کے رتبے میں کوئی بڑائی ہونے والی نہیں ہے۔ قرآن نے صاف کہہ دیا ہے من عمل صالحا فلنفسہ، جو اچھا عمل کر رہا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے، کسی پر کوئی احسان نہیں کر رہا۔ ومن اساء فعلیہا، اور جو برا کر رہا ہے تو اس کا وبال بھی اسی کی ذات پر آنے والا ہے، کسی کا کچھ نقصان ہونے والا ہے۔ تو ایسے ہی کلمات جو ہے نا ان کے دل پر ڈالے گئے، ربنا ظلمنا انفسنا، جو اللہ دعاؤں میں اور آیات میں جو الفاظ کو چوائس کرتے ہیں نا، اس میں بہت بڑا پیغام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ لائے ربنا، کیا لائے کہ آپ نے ہمیں پالا۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والے کو۔ اس کا مطلب یہی کہ آدمی خود اقرار کر رہا ہے سائلنٹ مومنٹ میں کہ آپ نے ہمیں پالا، اس کا تقاضا تھا کہ ہم آپ کے ایک حکم کو بھی اگنور نہ کریں، پھر بھی ہم سے غلطی ہونا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اور ہمارا معاملہ ایسا ہے وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، کہ اگر آپ معاف نہ کریں اور ہم پر رحم نہ کریں تو ہم تو بڑا گھاٹا اٹھانے والے ہو جائیں گے، یعنی ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو آدمی کے اندر گناہ کرنے کے بعد یہ سوچ پیدا ہونی چاہیے۔ گناہ ہو جاتا ہے انسان سے، لیکن بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد فوراً کیا کر لیتا ہے؟ توبہ کرتا ہے۔ حضور نے یہ بات ہمیں سکھائی، کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تم میں سے ہر آدمی گنہگار، ہر آدمی سے چوک ہوتی، لیکن بہترین گنہگار وہ ہوتا ہے جو سوری کر لیتا ہے۔ کیا کر لیتا ہے؟ سوری کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اس پر باقی نہیں رہتا۔ لہذا گناہ کرنے کے بعد آدمی کو احساس ہونا چاہیے کہ میں نے اپنا بہت بڑا کباڑہ کر رکھا ہے، اسی حال میں گیا میں تو میرا ستیہ ناش ہو جائے گا، یہ احساس آدمی کے اندر ہونا چاہیے۔ تو پھر آدمی لپک کر اور تڑپ کر اللہ سے مانگے گا۔ بہرحال یہ کلمات حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھائے۔ حضرت حوا اور حضرت آدم کی طرف سے دعا اللہ نے کہہ رہے ہیں اللہ فتاب علیہ، حضرت آدم کو یہ کلمات ملے۔ تلقہ کا مطلب کیسا ہوتا ہے معلوم؟ کیش کرنا کسی چیز کو شوق کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ شوق کے ساتھ، کہ کسی چیز کا انتظار تھا وہ آگے تو آدمی کیسا لپک کر لیتا ہے۔ تو وہ حضرت آدم نے لپک کر ان کلمات کو لے لیا، جی جان سے تڑپ کر ان کلمات کے ذریعے کیا کی؟ اللہ سے دعا کی ان کلمات کو لے کر۔ اللہ فرما رہے فتاب علیہ، اس کا فائدہ یہ ہوگا، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ کیا کر لی؟ پھر اللہ کہہ رہے ہیں انہ ھو التواب الرحیم، اور اللہ تو ہے ہی بہت زیادہ معاف کرنے والے اور بہت زیادہ رحم کرنے والے۔ اللہ اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے کہ بندو میں تو ہوں ہی تمہیں معاف کرنے کے لیے، میں بیٹھا ہی کیوں تمہیں معاف کرنے کے لیے اور رحم کرنے کے لیے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ تو یہ آیت کا مطلب ہے، یہاں بات ہو گئی۔ اب اس میں سیکھنے کی باتیں دیکھو۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے سے پہلے انسانوں کو ایک سبق سکھایا کہ جب کبھی بھی انسانوں سے گناہ ہوگا تو اس کا ایک ہی حل ہے، کیا ہے؟ توبہ۔ کتنا بڑا گناہ ہو جائے اس کا حل کیا ہے؟ توبہ۔ کتنا بڑا گناہ ہو جائے، حتیٰ کہ کفر اور شرک بھی توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ کیا؟ کفر اور شرک بھی توبہ سے ہاں۔ ایک بندہ ہے پوری زندگی جو ہے مورتی پوجا کرتا رہا، اب اس نے سوری کر لی، اب اللہ سے کہہ رہا ہے میں آپ ہی کو پوجوں گا، آپ کے سوا کسی کو پوجنے والا نہیں ہے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پہلے والا جو ہے نا پوری ہسٹری کلیئر کر دیتا ہے کہ یہ بندہ کیسا تھا، مشرک تھا، کہہ رہے ختم معاملہ، اب یہ ہمارا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ یہ ہمارا۔ اللہ اتنا مہربان ہے بھائیو، لیکن شیطان ہم لوگوں کو دھوکے میں ڈالتا ہے۔ وہ قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بندہ تھا مورتی پوجا والے ماحول میں بیٹھ کر، جی بت کے سامنے بیٹھ کر، بت کو عربی میں صنم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ صنم۔ وہاں بیٹھ کر سر جھکا کر وہ اس کا نام جپ رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم، اور زبان جو ہے اس کی لڑکھڑا گئی، اس کی زبان سے نکل گیا یا صمت، تو پورا کمرہ گونج اٹھا، لبیک یا عبدی، میرے بندے بول تجھے کیا ضرورت ہے؟ وہ کہاں گیا ہے کہ میں اتنے سالوں سے جو ہے اس کا نام پکار رہا ہوں اور اس سے مجھے رپلائی نہیں ملا، ایک نام غلطی سے نکلا اور اللہ نے میری سن لی۔ کافر کی سنتا ہے وہ ایمان والے کی نہیں سنے گا، یہ چیز۔
حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجتے ہوئے اللہ نے حضرت آدم کی پوری اولاد کو، پوری نسل کو یہ سبق سکھا دیا، جب کبھی یہ شیطان تمہیں بہکا دے اور تم گناہ کر بیٹھو تو کیا کرنے کا؟ توبہ کرنے۔ یہ مومن کی شان ہے، المؤمن اذا استحسن استبشر واذا اساء استغفر۔ مومن جب اچھا کام کرتا ہے وہ کھل اٹھتا ہے، اس کو جو ہے ہیپی ہو جاتا ہے، اندر دل میں بہت گدگدی میں سے میں نے اچھا کام کیا، اور جب اس سے برا کام ہو جاتا ہے تو نروس ہو جاتا ہے، میں نے بہت برا کام کر دیا، پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ تو یہ مومن کی شان ہونی چاہیے۔ تو اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری بات سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ سکھائے توبہ کے، لہذا پہلے توبہ کی حقیقت سمجھیں۔ توبہ کہتے ہیں کس کو؟ توبہ کہتے ہیں ندامت کو۔ تاب یتوب عربی لینگویج کے اعتبار سے یہ بندوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ کے لیے بھی استعمال۔ بندے کے لیے جب استعمال ہو کہ بندے نے توبہ کی تو اس کا مطلب ہوتا ہے عربی میں، اور جس کا جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اعتبار ہے، مانیتا ہے، وہ یہ توبہ ہے کہ آدمی نے جو گناہ کیا ہے اس پر اس کو شرمندگی ہو کہ یہ میں نے غلط کیا، یہ کرنے کا کام بولو نے نہیں تھا۔ دوسرا، اس کام کو چھوڑ دے، کیا کر دے؟ اس کام کو چھوڑ دے۔ تیسرا، پورا ارادہ کرے کہ آئندہ کبھی بولو نے نہیں کروں گا۔ یہ تین چیزیں پائی جائے تو اب مطلب عربی میں بنا توبہ۔ اب کیا بنا؟ اور ہماری توبہ ہائی توبہ ہوتی۔ ہماری توبہ کیسی ہوتی؟ ہائی توبہ ہوتی۔ ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، مارکیٹ میں دیکھو استغفر اللہ دیکھ بے پردہ نکل رہی ہے، استغفر اللہ بھی پڑھ رہا، اس کو دیکھ بھی رہا اور پھر کرا بے پردہ نکل رہی ہے۔ تو یہ کیسی توبہ ہوئی اور یہ کیسا استغفار ہوا جی؟ یا روزانہ فون یوز کر رہا ہے غلط اور رکھ کر پھر توبہ کر رہا ہے، اور پھر پروگرام بھی ہے کہ کل واپس دیکھنے کا بھی ہے، اس کی ایم بی بھی ابھی سے کیا کر رہا ہے؟ ریچارج کر رہا ہے۔ یہ کون سی توبہ ہے؟ نماز ہو گئی، آدمی ارے بھائی کیوں مارے، یہاں مار لو جی، یہاں مارنے سے کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ توبہ کی حقیقت حضور نے بتائی، التوبۃ والندم، توبہ ندامت کا نام ہے۔ آدمی ٹوٹ جائے کہ میں نے کیا کر لیا، یہ کرنے کا کام تھا۔ جیسے باپ کے سامنے آدمی کچھ بول گیا غصے میں، شریف بچہ تھا، باپ کے سامنے غصے میں کچھ بول گیا، اب اس کے رات دن جو ہے تلخ ہو گئے، کڑوے ہو گئے، سب مزے اڑ گئے کہ میرے باپ کو رپلائی دے دیا۔ اب یہ آدمی پچھتاتا رہتا ہے، اندر کیسا کوڑتا ہے؟ ایسا آدمی کو احساس ہو کہ میں نے اس رب کی نافرمانی کی ہے جس نے مجھے منی کے نطفے سے پیدا کیا ہے، میں نے اس رب کی نافرمانی کی ہے جو اس پر قادر تھا کہ جب میں گناہ کر رہا تھا تو وہ دیواروں کو ہٹا دیتا، وہ چاہتا تو آسمان سے جو ہے چھت مجھ پر گرا دیتا، اور زمین کو جو ہے اللہ چاہتا تو اس کو جو ہے کھول دیتا اور میں زمین میں دھنسا دیا جاتا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، تم بے خوف ہو اس ذات سے جو آسمانوں میں جی وہ تمہیں تباہ کر دے، یا تو آسمان سے یا زمین سے کسی بھی ذریعے سے۔ تو آدمی کو بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا آتا ہے جب آدمی گناہ کرتا ہے تو جس جگہ پر وہ گناہ کر رہا ہے وہ جگہ تڑپ کر اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ مجھے حکم دیجیے میں اس کو اپنے اندر دھسا دوں۔ وہ چھت تڑپ کر اللہ سے کہتی ہے کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس گنہگار کو مار ڈالوں، گر جاؤں اس کے اوپر۔ اتنا غصہ ان کو آتا ہے اس لیے کہ ان کو اللہ کی معرفت پوری طرح سے، ان کو پتہ ہے اللہ کون ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ تیرا نہیں میرا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں بندہ تیرا نہیں میرا ہے، میں نے اس کو پیدا کیا ہے، میں اس کی توبہ کا انتظار کروں گا۔ تو بھائیو توبہ کرنے کی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے یہ بات حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے سیکھنے ملی کہ گناہ ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ توبہ۔ لیکن توبہ کا طریقہ ہائے توبہ والا نہیں، پھر اس کے اوپر واپس توبہ کرنی پڑے گی اور کنٹینیو چلتی رہے گی۔ وہ توبہ جس میں آدمی گناہ چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لے، اس پر اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم تمہارے گناہ مٹا دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ مٹا دیں گے، اور اتنے طریقے سے مٹائیں گے کہ فرشتوں کو تک یاد نہیں رہے گا کہ اس کے گناہ تھے، تاکہ میرا بندہ قیامت کے دن ذلیل اور شرمندہ نہ ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے میں کتنے حوصلے والے ہیں، بھائی اتنے حوصلے والے ہیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں مَن یَتَانِ یمشی أَتَیْتُهُ هَرْوَلَةً، کہ ایک گنہگار، میں تہجد گزار کی بات بولو نے نہیں کر رہا ہوں، میں نمازیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ آدمی جو گناہوں پر اڈے پر بیٹھا ہے، گناہ پر گناہ کر رہا ہے، اب اسے احساس ہوا یار یہ لائف ٹھیک نہیں ہے، یو ٹرن لینا چاہیے، اپنے کو سدھرنا چاہیے۔
اب یہ ارادہ کر کے توبہ کے ارادے سے یہ چل رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں میری رحمت دوڑ کر پہنچ جاتی ہے۔ ارادہ تو کرے آدمی، کیا کریں؟ سچا ارادہ کریں تو اللہ اپنی توفیق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ بلکہ یہ آتا ہے حدیث میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها کہ اللہ حضور مثال سے باتیں سمجھایا کرتی تھی۔ کس سے؟ مثال۔ تو حضور اللہ کی رحمت کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں ایسے سمجھو کہ جو لوگ گنہگار ہیں، رات کی تاریکیوں میں چھپ کر، تنہائیوں میں چھپ کر گناہ کر رہے ہیں، لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر گناہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت یوں دو ہاتھ پھیلا کر کھڑی، اور یہ دن میں کھڑی ہے تاکہ رات کا گنہگار آ کر توبہ کر لے اور اللہ کی رحمت اس کو سینے سے لگائے، اور دین کے گنہگار کے لیے رات کی باہیں یوں پھیلی ہوئی ہے اللہ کی رحمت کی کہ وہ توبہ کرے اور میرے پاس آ جائے۔ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے، اس آئندہ کی توبہ کے بھروسے پر ہم لوگ گناہ کرتے رہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں وما تدری نفس بأی ارض تموت وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی آدمی کو نہیں پتہ کل میں کیا کرنے والا ہوں، یعنی کنفرم پتہ نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم لوگ پلان کرتے ہیں لیکن دوسرے دن ہوتی نہیں ہے۔ معلوم یہ کہ ہم لوگ اس کو کر پانے والے تھے، اس کا علم ہم کو نہیں تھا۔ اللہ کو پتہ ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں، اور اللہ کو پتہ ہے ہم کب مرنے والے ہیں۔ لہذا موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ کس بڑھاپے کے انتظار میں آدمی گناہ کر رہا ہے؟ دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب بولو نا بھائی نہیں ہے۔ آتے تو پہلے کون ہے؟ دادا، پھر بیٹا، پھر پوتا، لیکن کبھی پوتا پہلے چلے جاتا ہے دادا کی گود میں، اس لیے آنے کی کوئی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ کیا کر لینے کا؟ توبہ کرنے کا مطلب گناہ چھوڑ دینے کا، گناہ پر شرمندگی اور آئندہ نہ کرنے کا پورا پلان، عزم کریں گے بھائی۔ اب ایک بات اور سمجھنے کی، وہ یہ کہ توبہ کے لیے کوئی خاص کلمات بولیں گے تو توبہ ہوگی؟ جواب نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بس آپ اپنے دل سے شرمندہ ہو جائیے، دو آنسو بہا لیجیے، آپ کی توبہ ہو گئی۔ آنسو بہانا بھی شرط نہیں ہے بھائیو، آنسو بہانا بھی شرط نہیں، بس دل آپ کا پسیج جائے۔ اتنا کم معاملے پر کون راضی ہوگا؟ ایک اللہ ہے جو راضی ہو جاتا ہے۔ جی کون راضی ہو رہا ہے؟ اتنا با حوصلہ رب ہے، ہم کیوں بے حوصلہ بنے؟ اور شیطان کبھی کبھی آدمی کو بہکاتا ہے کہ یار تو بہت گنہگار ہے، تیری کہاں دعا قبول ہونے والی؟ بہت سے بیچارے نوجوان اور ہمارے دوست ملتے ہیں، کہتے ہیں مول صاحب دعا کریو، کہتے ہیں بھائی تم دعا کریو، تو کہتے ہیں ہماری کہاں قبول ہوتی ہے؟ یہ اللہ پر الزام ہے، یہ اللہ پر الزام ہے، اس طرح کا جملہ بولتے ہو، اللہ کے ساتھ کسی کی رشتہ داری ہے۔ اور جب شیطان اس طرح بہکائے کہ تیری دعا کہاں قبول ہوگی، تو اس سے کہنے کا کہ کم وقت تیرے تو بارے میں اللہ نے جہنمی ہونے کا فیصلہ کر رکھا تھا، اور اللہ اتنے غضبناک تھے اس وقت تو نے کہا تھا کہ مجھے مہلت دو قیامت تک، کہ اللہ نے اس وقت تیری دعا رکھی جب تو نے سجدے سے کیا کیا ہے؟ ڈینائی کیا، اگنور کیا، اللہ کے حکم کو انکار کیا۔ اس وقت تو نے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ نے کیا کر لی ہے؟ بھائی تیری قبول کر لی ہے۔ میں تو ایمان والا ہوں، اور ایمان والوں میں تو حضور کا امتی ہوں۔ کس کا امتی؟ حضور کا امتی ہوں، اور حضور کی تو بہت لاج رکھی۔ ایک مرتبہ تنہائی میں آدمی بیٹھے ہاتھ پھیلایا کہ حضور کے صدقے معاف کر دیں، اللہ کی رحمت کو جو ہے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم آتی۔ حضور کا مرتبہ اتنا بڑا ہے، پھر ہم کیوں نا امید ہوں؟ کیوں نا امید ہو؟ کون سا ایسا بڑا گناہ ہے جو اللہ کی رحمت سے بڑا ہو گیا ہے؟ ہو تو لا کر دکھا دے۔ لہذا شیطان کے اس دھوکے میں آدمی نہ آئے کہ ہمارے گناہ معاف ہونے والے نہیں ہے۔ اس سے کہے کہ تیری دعا اس وقت اللہ نے قبول کی ہے، تو میں تو جو ہے 2 رکعت وضو کر کے نماز پڑھ کے سر جھکا کر اللہ سے مانگ رہا ہوں، اللہ میری دعا جو ہے رد کرنے والے نہیں۔ ہاں ایک بات ہے کہ کچھ کلمات ایسے ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے توبہ کے، یہ پڑھیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ یہ سرکاری الفاظ ہے، کیسے ہیں؟ اور سرکاری اپلیکیشن جلدی کیا ہو جاتی ہے؟ پاس ہو جاتی ہے، نہیں سننا ہے۔ لہذا قرآن اور حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں اس کے سیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اہتمام، اس کا ترجمہ بھی سمجھنا چاہیے۔ پھر ترجمے کے سمجھنے کے ساتھ جب آپ ان کلمات کو پڑھیں گے تو آپ کی توبہ بہت جلدی قبول ہو جائے گی۔ اور حضور نے بہت پیارے پیارے انداز میں اللہ کو پٹانا بولتے ہیں نا، اللہ کی رحمت کو پٹانا،
صرف پٹانے والے کلمات ہم کو سکھا کر رکھے ہیں. ایک توبہ کے کلمات ہیں. حضور فرماتے ہیں یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ اغفر لی ما لا یضرک وہب لی ما لا ینقصک. کتنا پیارا انداز ہے. اللہ سے کہہ رہے ہیں وہ عظیم ذات جس کو میرے گناہوں سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، اور اگر وہ معاف کر دے تو اس کا مرتبہ کام نہیں ہوتا ہے. یا اللہ اس چیز کو معاف کر دیجئے جس سے آپ کو کچھ نقصان نہیں ہوا ہے، اور وہ چیز مجھے عطا کر دیجئے جو آپ کے رتبے کو کام نہیں کرتی، یعنی میری مغفرت فرما دیجئے. یہ پٹانے والا انداز ہے. کون سا انداز ہے؟ ایسے کلمات ہم سیکھیں. یہ مغفرت کا اشرا چل رہا ہے. کس کا چل رہا ہے؟ لہذا ٹکا کر توبہ کریں. ہم لوگ کیا کریں؟ ٹکا کر توبہ کریں. حتیٰ کہ بزرگان دین یہاں تک سکھاتے ہیں، بولو بھائی اس سے آخری درجہ کیا ہوگا کہ کسی سے گناہ نہیں چھوٹتا ہے. تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے، بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگے، مانگتا رہے پھر بھی نہ چھوٹے. تو بزرگان دین کہتے ہیں یوں کہو تنہائی میں یا اللہ یا تو گناہ چھڑا دے یا پھر میری پکڑ نہ کر. بتاؤ اس سے اوپر کی چیز کون سکھائے؟ یا تو میرے گناہ چھڑا دے یا پھر میری پکڑ مت فرما. میں آپ کا کمزور بندہ ہوں، آپ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا. بتاؤ اتنے پیارے پیارے انداز اللہ اپنے بندوں کے ذریعے ہم تک پہنچائے، اور پھر ہم نہ مانیں تو کیا اس رب کو حق نہیں پہنچتا کہ قیامت کے دن عذاب دے؟ اور یاد رکھیں اللہ بہت بڑا مہربان بھی ہے اور اللہ بہت بڑا سزا دینے والا بھی ہے. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول. اللہ نے دونوں طرف کا انٹروڈکشن کرا رکھا ہے. میں معاف کرنے والا بھی ہوں اور بہت ڈینجر سزا دینے والا بھی ہوں. لیکن اللہ نے دنیا میں مہلت دے رکھی ہے، آخرت میں مہلت نہیں ملے گی. اللہ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن ہم یوں جہنم لا کر سامنے رکھیں گے نہیں. فَيَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ. اس وقت انسان کو نصیحت آئے گی یار کرنے کے کام تو رہ گئے پیچھے، یہ میں نے کیا کر دیا. اب جہنم دیکھ کر گھبرا رہا ہے. اب کہہ رہا ہے یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش دنیا کی لائف میں نے کہاں کی تیاری کی ہوتی، آخرت کی تیاری کی ہوتی اور اس کو اگنور نہیں کیا. اللہ کہہ رہے ہیں آج تو ہم ایسی سزا دیں گے کہ ہم سے بڑھ کر کوئی سزا دینے والا نہیں. اس لیے ہر ایک کے پاس مہلت ہے. بولو بھائی یہ توبہ کرنے کی چیز ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. حضرت آدم علیہ السلام کے اس قصے سے ایک سبق یہ ملا کہ کبھی بھی گناہ ہو جائے تو کیا کر لینے کا؟ توبہ کر. نا امید ہونے کا نہیں ہونے کا. اب دوسری چیز دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فتاب علی. حضرت آدم نے توبہ کی اور اللہ نے توبہ قبول کر لی. یہ عیسائیوں کا ایک عقیدہ ہے، اس کا یہ رد ہے. عیسائی کیا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ. حضرت وہ بھی چونکہ آسمانی مذہب ہے نا تو ان کے یہاں بھی صحیح باتیں پہنچی ہیں اس زمانے میں. بعد میں بگاڑ پیدا ہوا اور عیسائی مذہب کو بگاڑنے والے یہودی ہیں. اس بات کو یاد رکھتے ہیں. یہود کا بہت بڑا عالم تھا، وہ پہلے جو ہے بہت مخالفت کرتا تھا عیسائیوں کی. بعد میں اس نے نیا جو ہے محرہ بدلا اور اس نے جو ہے کہا کہ میں تو عیسائی بن گیا ہوں. کیا بن گیا ہوں؟ اور پھر عیسائیت میں آ کر اس نے پوری عیسائیت کو بت پرستی والا بنا دیا. بڑے بدماش لوگ ہیں یہودی، اللہ حفاظت کرے. بڑے مکار لوگ ہیں. تو عیسائیت کا پورا کباڑہ کرنے والے کون؟ بہرحال تو ان لوگوں نے یہ بات چلائی ہے عیسائیوں نے کہ حضرت آدم سے جو بھول ہوئی اس کی وجہ سے یہ گناہ حضرت آدم کے اولاد میں کیا ہو گیا؟ ٹرانسفر ہو گیا، ڈی این اے کا حصہ بن گیا. ایسا سمجھو. یہ کہہ رہے ہیں معافی مانگنے کے باوجود معاف نہیں ہو رہا. اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بھیجا. کس کو بھیجا؟ نعوذ باللہ اپنا بیٹا بنا کر، اور پھر ان کو سولی پر چڑھوایا اور سب کے گناہ معاف کر دیے. شریعت کہہ رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ معاملہ تو اسی وقت ختم ہو گیا تھا. حضرت آدم نے توبہ کی اور اللہ نے توبہ قبول کر لی. اور جب اللہ نے توبہ حضرت آدم کی قبول کر لی تو ٹرانسفر کیسے ہوگا؟ لہذا ان کا یہ عقیدہ غلط ہے. کیسا ہے؟ غلط ہے. یہ قرآن کریم کے بیان سے ہمیں معلوم ہوا کہ ان کا عقیدہ کیسا ہے؟ غلط ہے. قرآن نے اس کو رد کر دیا. اور دوسری بات شریعت کا اصول ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. ایک آدمی کا گناہ کوئی دوسرا اٹھانے والا نہیں، یا گناہ ٹرانسفر نہیں ہوتے ہیں. کافر لوگ کہتے تھے اور یہ یہودی تقریباً کہتے تھے صحابہ کرام سے، مسلمانوں سے کہ تم کافر ہو جاؤ تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے، ہم دیکھ لیں گے. نہیں سمجھے؟ یہ آخرت پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اتنی بڑی ہمت کرتے تھے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ ان کے کوئی گناہ اٹھانے والے نہیں ہیں. یہ اپنے گناہ بھی اٹھائیں گے، اس کے علاوہ جتنے کباڑے کر رہے ہوں ڈبل گناہ ان کو اٹھانا پڑے گا. اور آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں یہ جو کمزور لوگ ان کی باتوں میں آ گئے تھے نا سماج کے چودھریوں کے کہ ایمان نہیں لائے، تو ان کو جب سزا ہوگی نا تو وہ کمزور لوگ ان سے کہیں گے. قرآن نے یہ بات نقل کی کہ یار
تم لوگوں کی کہنے کی وجہ سے ہم نے جو ہے نا ایمان نہیں لائے تھے ہم لوگ، چلو آج اللہ کے عذاب سے بچا لو نا. تو وہ کہیں گے کہ دیکھو نہ تم چھٹنے والے ہو نہ ہم چھٹنے والے ہیں، چپ چاپ برداشت کرو نا. نہیں سمجھا، یعنی کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو بھائی اللہ کا فضل اور احسان مانا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کی شکل میں کیا دیا ہے، بہترین اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کرنے والی کتاب دی. تو ہمیں دو سبق ملے، ایک تو یہ کہ ہم کیا کر لیں گے، گناہ ہوگا تو توبہ کر لیں گے. دوسرا یہ کہ ہمیں اچھے کلمات توبہ کے سیکھ لینے چاہیے. تیسری بات یہاں دیکھو، بہت ساری مارکیٹ میں ہے نا بدماشی چلتی ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا تو کسی دھرم کا بڑا گرو جو ہے، پوپ ہے، پادری ہے، وہ خط لکھ کر دیتا ہے کہ یہ جنت میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا، اس کے گناہ معاف ہو گئے، اتنے پیسے اتنی فیس ہوگی. اللہ کہہ رہے ہیں فتاب علیہ، بھائی گناہ معاف کرنے کی پوری طاقت اور گناہ معاف کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. یہ اللہ نے کسی کو منتقل نہیں. اب بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا بابا، بڑے سے بڑا مرشد اور ولی، بلکہ اس سے بڑھ کر کوئی نبی کسی کے گناہ معاف نہیں کر سکتا. معاف کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. لہذا یہ جو مارکیٹ میں دھاندلی چل رہی ہے کہ بھائی جو ہے لکھ کر دے دیا کہ، تو وہ فرشتے بھی انتظار کر رہے بیٹا کتنوں کے خط لکھے، تو ہاتھوں سے سب کا ایک ساتھ تجھے حساب چکتا کرنے والے ہیں. نہیں سمجھ میں آتی. یہ پوپ ووپ اور پادری وادری اسلام میں کچھ نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں فتح علیہ، گناہ معاف کرنے والے کون ہیں؟ ہم ہیں. لہذا گناہ معاف ہو جائے تو جانے کا کہاں؟ اللہ کے پاس. تنہائیوں میں جاؤ بھائی، کسی کے پاس کیوں جا رہے ہو، وہ بھی آپ کی طرح بندہ ہے جی. لہذا یہ شریعت کا علم ہوا ہمیں کہ بھائی اللہ کے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا. اس لیے ایک بات یہ بھی سمجھو کہ لوگوں کے سامنے گناہ بیان نہیں کرنے چاہیے. بھائی میرے سے یہ غلطی ہو گئی، توبہ کر لیے، میرے لیے جو ہے دعا کر لے، اس طرح نہیں. حتیٰ کہ جو لوگ علماء سے تعلق رکھتے ہیں یا مشائخ یعنی خانقاہوں میں تعلق رکھتے ہیں، ان کو تو بتانا پڑتا ہے نا کہ میرے یہ کباڑے چل رہے ہیں. تو وہاں بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی ڈیٹیل مت بتاؤ، بس اجمال بتا دو کہ جس سے پتہ لگ گیا کہ بندے کی یہ بیماری ہے. باقی ڈیٹیل نہیں بتانی میں نے اتنے زنا کیے، فلانی لڑکی سے کیے، یہ کہ اللہ کو غیرت آتی. اللہ کو کیا تھی کہ گناہ تو ہم نے چھپا رکھے ہیں اور تم ہو کے مارکیٹ میں شور کر رہے ہو، پھر اللہ معاف نہیں کرتے اس گناہ کو. کیا نہیں کرتے ہیں؟ معاف نہیں کرتے. اللہ کو غیرت آتی ہے. اس لیے بھائی اپنے گناہ کسی کو بتانے کے نہیں. بہت سی مرتبہ آدمی نادانی کی وجہ سے اپنے فرینڈ سرکل میں بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ فخر کے ساتھ جو ہے کہتا ہے میں نے یہ گناہ کر رکھا ہے، یہ گناہ کر رکھا ہے، اس لڑکی کے ساتھ میرے یہ تعلقات ہے جی. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کوئی سرکاری آدمی تمہاری پڑوس میں کھڑا ہو اور تم کوئی جرم کر رکھا ہو تو اس کو مانو گے؟ اللہ کے دو فرشتے تمہارے پڑوس میں کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کوئی بولنے والا ایک لفظ نہیں بولتا ہے لیکن اس کو لکھا جا رہا ہے. اس کا کیا کیا جا رہا ہے؟ لکھا جا رہا ہے. ہمارا بولا ہوا بھی قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہ بنے گا. اس لیے بھائی گناہ بتانے کی چیز نہیں ہے، چھپانے کی چیز ہے. حتیٰ کہ علماء نے کہا کہ کوئی پوچھ لے تو نے گناہ کیا ہے تو تمہیں قسم کھانی پڑے تو قسم کھا کر کہہ دو کہ میں نے گناہ نہیں کیا ہے. کسی نے زنا کیا، بھائی میں نے نہیں کیا ہے، خدا پاک کی قسم نہیں کیا ہے. کیوں بتائے اس کو؟ یہ معاملہ میرے اور میرے اللہ کا ہے. تنہائی میں جا کر اس سے توبہ کرے. تو جب یہ معاملہ اس طرح ہے تو فخر کے ساتھ بتانا تو کتنا بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اس لیے بھائیوں گناہوں پر آدمی کو فخر نہیں کرنا چاہیے اور ڈینگے نہیں ماننی چاہیے. لوگوں کو گناہ اپنے نہیں بتانے چاہیے، ورنہ وہاں سے کیا ہو جائے گا، ویب سائٹ کا سرور ڈاؤن ہو جائے گا. پھر کتنی اپلائی کرتے رہو گے، کچھ ہونے والا نہیں ہے. آگے دیکھیں اللہ فرماتے ہیں قُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ جی قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. اب دوبارہ اللہ حکم لا رہے ہیں. عجیب و غریب بات ہے. اللہ نے جب دعا قبول کر لی، اب وہیں حضرت جنت میں موجود ہے تو واپس نہیں بھیجنا چاہیے تھا. اب اللہ کہہ رہے ہیں واپس جاؤ زمین پر. اب توبہ قبول ہو گئی تو کہاں رکھنا چاہیے تھا؟ وہاں پر. لیکن نہیں، اللہ نے پیدا کرنے سے پہلے ہی فیصلہ کر رکھا تھا کہ ہم حضرت آدم کو کیا کریں گے، زمین پر بھیجیں گے. یہ اللہ کی حکمت کا اور اس کے ایک پروسیس کا حصہ تھا کہ یہ سب کام اللہ نے خود بخود کروائے ہیں بہت ساری حکمت اور مصلحت کی وجہ سے. سمجھ میں آ گیا؟ تو پہلے تو کہا تھا کہ تمہاری اولاد آپس میں دشمن رہے گی، تمہیں ٹیمپرری دنیا میں رہنے ملے گا. اب یہ حاکمانہ تھا، اب حکیمانہ انداز میں اللہ کہہ رہے ہیں زمین میں جائیے، وہاں میری ہدایت آئے گی. جو اس کو فالو کرے گا اسے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، اور جو اس کو اگنور کر دے گا اس کے ہم نے کیا کرے، جہنم تیار کر کے رکھی.
یہ حضرت آدم کو خلیفہ بنا کر بھیجا جا رہا ہے. کیا بنا کر؟ کہ اب تمہارا کام ہے ہماری ہدایت کو فالو کرنا اور لوگوں کے درمیان ہماری ہدایت کو پھیلانا اور پہنچانا. ارے بھائی بس سمجھ میں آ گئی. اب حضرت آدم کو کیوں رکھا وہاں؟ جی اس لیے رکھا تاکہ حضرت آدم کو یہ سینس پیدا ہو جائے کہ ہماری منزل کیا ہے اور اس منزل میں رکاوٹیں کون ڈال رہا ہے، یعنی شیطان کی بھی پہچان ہو جائے. اور اگر بھول ہو جائے گی تو پھر اس کی تلافی کیسے ہوگی. سب پروسیس اللہ نے وہاں ایک مرتبہ کروا دیا کہ جنت ہے، یہاں تک آنے کے لیے تمہیں یہ روکے گا اور وہ روکے گا تو تمہیں توبہ کے ذریعے یو ٹرن مار لینے کا، کہیں بھٹکنے کا نہیں. تو یہ ہم سب کے لیے پیغام پہنچ گیا حضرت آدم کا کہ بھائی ہماری منزل کیا ہے. بولو نے راستے میں کون کھڑا ہے؟ شیطان. کیا کرتا ہے؟ بہکاتا ہے. کیسے بہکاتا ہے؟ انی لکما لمن الناصحین، خیر خواہ بن کر. کیسا بن کر؟ میں تو تمہارا بھلا چاہتا ہوں. لہذا گناہ کیسے بتاتا ہے؟ اچھے بنا اس کے فائدے بتائے گا. یہ گناہ کر بھائی سود کے فائدے بتائے گا کون؟ شیطان. پڑوس میں بیٹھ کر وسوسے ڈالتا ہے. ہم کو پتا نہیں، آدمی تنہائی میں بیٹھ کر بیچارہ سوچ رہا ہے چلو اس کو ختم کرو مارکیٹ سے سود کو. وہ کہتا ہے دل پہ تھپکی دے گا، کہاں ختم کر رہا ہے، اس کی اتنے فائدے نہیں کرے گا تو یہ ہوگا. جی اللہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان الشیطان یعدکم الفقر. شیطان تمہیں کس سے ڈراتا ہے؟ فقر سے ڈراتا ہے. فقر کا وعدہ کرتا ہے. جی اس سے ڈراتا ہے تمہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے فضل کا وعدہ کرتے ہیں، تمہیں روزی دیں گے. ہمارے وعدے پر کیا کرو؟ بھروسہ کرو. کیا کرو؟ بھروسہ کرو. بھائی باقی آدمی مٹکا لینے جاتا ہے تو اس کو بھی بجا کر بولو نے چیک کر کے لاتا ہے. تو اللہ بھی اپنی مارکیٹ میں کسی بندے کو کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں. تو پہلے چیک کرتے ہیں کہ خالی ملی کا آ رہا ہے یا پکی سچی توبہ کر رکھی ہے. حالات لائیں گے پھر دیکھیں گے اس کے یہاں سے 3 دن کے پھاکے پڑ گئے، 1 مہینے تک جاب سیٹ نہیں ہوئی تو اب واپس یو ٹرن مارا ہے اس نے سود کی طرف، یا پھر ٹکا کر بیٹھا ہے مصلح دعا اور ہر جائز تدبیر کر رہا ہے. پھر اللہ راستے کھولتا ہے. ارے بھائی بات سمجھ میں ایسا نہیں ہے کہ سیدھے فرشتے رات کو کہیں گے کہ وہاں سیٹ ہو جائے گا، تو پہل سیٹ ہو جائے گا، چل رہنے دے. ایسا نہیں ہے. دنیا کون سی جگہ ہے؟ امتحان کی جگہ ہے. تو بہرحال حضرت آدم کے اس قصے میں ہمیں یہ بات بتا دی گئی کہ جنت سے رکاوٹ شیطان ڈالے تو توبہ کر کے پھر سے کس سے مل جانے کا؟ اللہ سے مل جانے کا. اللہ فرما رہے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کہہ رہے ہیں کہ ہماری جانب سے ہدایت جب آئے گی تو جو آدمی اس ہدایت کو فالو کرے گا تو اسے 2 چیز نہیں ہوگی، ایک خوف نہیں ہوگا اور ایک غم نہیں ہوگا. خوف اور غم کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی ہے گھر میں بیمار ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اب اس کی حالت دیکھ کر لگتا ہے کہ کبھی بھی سلام علیکم کر لے گا یہ، یعنی کہ دنیا سے چل بسے گا. تو اب یہ جو ٹینشن ہے نا کہ اس کا انتقال ہو جائے گا، اس کو خوف کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور صبح انتقال ہو گیا تو اب یہ اپنے رشتہ دار کے بچھڑنے کی وجہ سے جو دل پر بوجھ پڑ رہا ہے نا، اس کو غم کہتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو خوف مصیبت کے آنے سے پہلے جو اندیشے ہوتے ہیں نا، ٹینشن، اس کو خوف بولتے ہیں. اور پھر جب وہ مصیبت آ گئی نا اس کے بعد جو غم لگتا ہے نا آدمی کو، اسی کو غم بولتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ جو ہماری ہدایت کو قبول کر لیں گے انہیں کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور کوئی غم بھی نہیں ہوگا. دنیا میں خوف کا مطلب یہ کہ انہیں یہ ٹینشن نہیں ہوگا کہ جس اسلام کو ہم فالو کر رہے ہیں یہ شاید غلط ہو، شیطان نے بہکا دیا ہو، اس طرح کا کوئی خوف نہیں ہو. آپ کو ہوتا ہے کبھی کہ میں غلط جا رہا ہوں؟ نہیں. اور دوسرا غم نہیں ہوگا، مطلب یہ ہے یہ خاص اولیاء اللہ کی حالت ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں فنا کر دیتے ہیں. اب وہ جو بھی واقعہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ کی مرضی، وہ کہتے ہیں اللہ کی مرضی. تو عام لوگوں کو جیسا غم ہوتا ہے ایسا غم ان کو نہیں ہوتا ہے. ان کو کہ اسی میں خیر ہوگی. اسی میں کیا ہوگی؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے اپنے ذکر میں، خادم نے آ کر کہا، حضرت کا بیڑا چلتا تھا جہاز کا، تجارت کا، کہا حضرت ڈوب گیا. کیا کہا؟ ڈوب گیا. حضرت نے گردن جھکائی، کہا الحمدللہ. کیا کہا؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس جو ہے خبر آئی کہ حضرت وہ خبر غلط تھی، وہ نہیں ڈوبا ہے. کہا الحمدللہ. خاتم نے کہا 2 مرتبہ الحمدللہ. تو کہا کہ یہ دنیا میں نے دیکھا جھانک کر میرے دل میں بسی نہیں، اللہ کی مرضی میں فنا ہے. فائدہ ہو رہا ہے تو بھی الحمدللہ، نقصان ہو رہا ہے تو بھی الحمدللہ. ہمارے قریب کیا یعنی ہمارے درجے میں تھوڑے آگے کے ایک صاحب تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے. لائٹ جاتی تھی تو بھی الحمدللہ بولتے تھے. ہم لوگ کہ بھائی کیوں الحمدللہ بول رہے ہیں؟ تو بولے لائٹ استعمال کرتے ہیں تو اللہ کی نعمت کی قدر نہیں ہوتی، جب جاتی ہے تو پتہ لگے نا کہ اللہ کی نعمت گئی، احساس ہوگا اللہ کی نعمت، اس لیے میں الحمدللہ بولتا ہوں. جی تو الحمدللہ پر یہ لطیفہ آپ کو سنایا. تو
خاص اللہ کے بندوں کی حالت ہوتی ہے کہ انہیں کسی چیز پر کوئی غم نہیں ہوتا ہے، اس معنی کر کے وہ ہر چیز کو اپنے لیے کیا سمجھتے ہیں؟ فائدے والا ہی سمجھتے ہیں۔ اچھے حالات ہو یا برے حالات ہو، آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرا اللہ میرے ماں باپ سے زیادہ میرا بہتر چاہنے والا ہے، بھلائی چاہنے والا ہے۔ اس نے اگر یہ کیا ہے اور یقیناً اسی نے کیا ہے، اسی میں خیر اور بھلائی رکھی ہے۔ یہ ایک بڑی شان ہوتی ہے جو کسی کی تربیت میں رہنے سے پیدا ہوتی ہے، اسی بولنے سے پیدا بولو نے نہیں ہوتی، ورنہ حالات آتے ہیں تو آدمی ایموشنلی ہو جاتا ہے۔ تو کسی کی تربیت میں رہنا پڑتا ہے۔ بوتل ٹھنڈی کرنے کے لیے کہاں جاتی ہے؟ فریج میں جاتی ہے۔ تو اپنے کو ایسی کیپیسٹی پیدا کرنے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے، دوستی رکھنی پڑتی ہے، تب جا کر یہ چیزیں ہمارے اندر آتی ہیں۔ اور اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، 5 منٹ بول دوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں غم تو نہیں ہوگا، یہ بات تو پکی، یعنی جنت میں جانے کے بعد پیچھے کی کسی چھوٹی ہوئی چیز کا غم نہیں ہوگا، میرے ابو رہ گئے نے، میری پراپرٹی رہ گئی، دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اس لیے جنتیوں کا یہ حال اللہ نے بیان کیا ہے، جب جنت میں جائیں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، اس رب کی تعریف جس نے ہم سے غم کو کیا کر دیا؟ دور کر دیا۔ کسی چیز کے چھوٹنے کا اور لٹ جانے کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ ہاں خوف ہوگا، تو قرآن کہہ رہا ہے خوف نہیں ہوگا، اور وہاں کہہ رہے ہیں کہ خوف ہوگا، اور خوف تو آپ کو میں نے بتایا اس سے پہلے کہ اتنا ڈینجر خوف ہوگا کہ انبیاء بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ ہمارا کیا ہوگا۔ صرف ایک نبی کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائیں گے امتی امتی، تو عام لوگوں کا تو کیا حال ہوگا؟ تو خوف تو ہوگا، لیکن خوف 2 وجہ سے ہوتا ہے بھائی۔ کتنی وجہ سے؟ دیکھو، ایک مجرم نے چوری کر رکھی ہے یا مرڈر کر رکھا ہے، پولیس کے ہاتھ میں آ گیا، اس کے دل میں بھی کیا ہے؟ خوف ہے۔ اور ایک بندہ ہے، اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن دربار کا رعب، آفس کا رعب، جی پوسٹ کا رعب، اب آدمی لڑکھڑا رہی ہے زبان سے، اسے بول بھی جی صاحب کر کے بات کر رہا ہے، اب یہ بھی گھبرایا ہوا ہے وہ بھی گھبرایا ہوا ہے، لیکن دونوں کے گھبرانے میں فرق ہے، وہ اپنے جرم کی وجہ سے گھبرایا ہوا ہے، اور یہ بندہ جو جی صاحب کر رہا ہے وہ پوسٹ کی وجہ سے گھبرایا ہوا ہے کہ یار جج صاحب کے سامنے پتہ نہیں میرا کیا ہوگا۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی؟ جی، تو قیامت کے دن جو گنہگار ہوں گے، جو اللہ کے احکامات کو اور شریعت کو اگنور کریں گے، ان کا حال تو وہ مرڈر کرنے والے کی طرح ہے، ان کو یہ ٹینشن ہوگا کہ کیسے سپاٹے پڑیں گے ابھی۔ اور جو اللہ والے ہیں ان کو اللہ کی پوسٹ اور اس کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے ڈر لگے گا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب تو آگے بات سمجھ میں، تو یہ اللہ کی عظمت اور جلال کی وجہ سے خوف الگ چیز ہے، اور اپنے جرم کی وجہ سے ڈرنا الگ۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے جرم کی وجہ سے انہیں کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہوگا، سیٹسفائی ہوں گے کہ انشاءاللہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ ارے بھائی بس سنو، اور جو اگنور کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، کہہ رہے ہیں اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنمی ہیں۔ کیسے ہیں؟ اور ٹیمپرری کہہ رہے ہیں نہیں، کفر کر کے آؤ گے، کیا کر کے؟ چاہے پہلے سے اختیار کر رکھا ہو، چاہے ایمان کے بعد واپس مرتد ہو گئے ہو، کہہ رہے ہیں ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا رہو گے؟ جہنم میں رہو گے۔ معلوم ہوا کہ کفر سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، اللہ کی ذات میں اور اس کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنے کا۔ اور قرآن کا انداز تو دیکھو، قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگ جہنم میں جائیں گے، جہنم میں داخل ہوں گے، ایسا نہیں کہہ رہا۔ قرآن کہہ رہا ہے اصحاب النار، اصحاب کے معنی ساتھی ہوتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ تو تھے ہی پہلے دنیا میں جہنم کو دوست رکھنے والے۔ کیا رکھنے والے؟ انہوں نے خود چوائس کی ہے جہنم کو، یہ دوست ہیں جہنم کے، اور دوست سے علیحدہ نہیں ہوتے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم ان کی دوستی پکی بنا کر رکھیں گے، تم ٹینشن مت لو، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے سبق میں سب سے بڑی بات لینے کی اس عشرے کی مناسبت سے یہ ہے کہ توبہ، گناہ ہو جائے تو کیا کر لینے کا؟ توبہ کرنے کا۔ توبہ نام کس کا ہے؟ ندامت، شرمندگی کا، کہ یہ کام کرنے کا نہیں تھا، اللہ مجھے معاف کر دے، میں آئندہ کبھی بھی نہیں کروں گا، اور اس کے جتنے سورسز ہو اس کو چھوڑ دینے کا۔ جس گلی میں ہمیں جھانکنا نہیں وہاں جانا کیوں، لہذا اس کو چھوڑ دینے کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ بسم اللہ الرحمن